الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن تعلیمات کے ساتھ مبعوث فرمایا ان میں ایک بڑی تعلیم یہ تھی کہ صدقہ کریں، اور اللہ نے خود بھی قرآن کریم میں اس بات پر زور دیا کہ لوگ ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی بجائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایک آدمی کی ضرورت یہ بھی ہے کہ وہ مکان بنائے، اور ایک آدمی کی ضرورت یہ بھی ہے کہ وہ سواری کے لیے کوئی چیز خریدے، اور آدمی کی ضرورت یہ بھی ہے کہ وہ حق مہر کی ادائیگی اور شادی کے لیے خرچے کو جمع کرے، اور یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے اور اچھی غذا کھائے، اور یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ کپڑے بھی پہنے، اور یہ بنیادی ضروریات زندگی کے علاوہ جو مال بچ جائے اس میں سے کچھ حصہ رکھنا تاکہ خدا نخواستہ کہیں ایمرجنسی پیش آ جائے اور اپنی صحت کے لیے یا کسی معاملے میں بھی خرچ کرنا پڑ جائے تو پیسے ہوں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ سب ضروریات زندگی میں شامل ہیں۔ اور اس سے زائد جو پیسہ ہے اس کے متعلق اللہ نے بار بار یہ کہا کہ اسے خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ تعالی نے نہ صرف خرچ کرنے کا حکم دیا بلکہ یہ کہا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اور لوگوں اپنی نیکیوں کو اس خرچ کیے ہوئے کو مت ضائع کرنا، اور ضائع ہونے کے دو راہ خود ارشاد فرمائے، اور کہا ایک تو احسان جتلانا کہ تم فلاں وقت بڑی مشکل میں تھے اور میں نے تمہاری مدد کی تھی، بلیک میلنگ کرنا دوسرے کو یہ آر دلانا، تو فرمایا ایک احسان نہ جتلاؤ اور دوسرے دکھ اور تکلیف نہ دو۔ خرچ کرنے کے بعد آدمی یہ سمجھنے لگے کہ یہ میرا غلام ہو گیا اور میں جو چاہوں اس سے کام لوں، اللہ نے ان دونوں چیزوں سے منع کیا کہ میری راہ میں خرچ بھی کرو اور خرچ کرنے کے بعد بھول بھی جاؤ کہ تم نے کسی پہ خرچ کیا تھا، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا، نہ تو کبھی احسان جتلانا اور نہ ہی کبھی کسی کو اس خرچ کی وجہ سے تکلیف دینا۔ اور یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار لوگوں کو بتائی، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن عرض کیا کہ اللہ کے رسول آج ایک یہودی عورت ہمارے ہاں مانگنے آئی، تو گھر میں تو کچھ تھا نہیں، ایک کھجور پڑی ہوئی تھی اور میں نے اسے وہ کھجور دے دی، تو اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں، تو میں دیکھتی رہی کہ اس نے کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو، تو وہ جو ماں کی محبت تھی اس پہ غالب آئی، اور اس نے گویا یہ کام جو کیا بتایا ام المومنین رضی اللہ عنہ نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دیکھو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ عمومی طور پر بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ ولو بشق تمرہ، اگرچہ آدھی کھجور اللہ کے راستے میں دو لیکن خرچ کرو۔ بار بار بتایا کہ لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کرو، اور بار بار کہا کہ لوگوں کی ضروریات زندگی پر خرچ کرو تاکہ معاشرے میں غربت عام نہ ہو اور غربت مٹے۔ حتیٰ کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ہجڑے کی بات سنی، اور مدینہ منورہ میں 3 یا 4 مخنث ہجڑے رہتے تھے، اور اس نے کہا کہ خالد اگر تم نے حملہ کیا فلاں قبیلے پہ اور وہ وہاں فتح ہو گئی تو ایک لڑکی ایسی زبردست خوبصورت ہے، اور اس نے اس کے اوصاف گنوائے، حتیٰ کہ اس کے اعضاء بتائے، اور اس نے کہا وہ میں تمہاری شادی اس سے کرا دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، گھر تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا خدا غارت کرے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہجڑے جنسی معاملات میں اتنا تعلق رکھتے ہیں اور اتنا غور کرتے ہیں، تو دیکھو آج کے بعد یہ تمہارے گھروں میں نہیں آئیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کہا کہ مدینہ منورہ سے باہر اپنے گھر بنا لو، وہاں رہا کرو، اور جمعے کے دن تم آیا کرو، اور میں مسلمانوں سے کہہ دوں گا کہ وہ جمعہ کے دن تم لوگوں کو پیسے دیں، اور تم اپنی ضروریات زندگی خرید کے واپس چلے جایا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں ایک چلتے پھرتے جو اشتہار تھے ایک طرح کی فحاشی کے، اس کو گویا ہٹا دیا، اور وہ لوگ آتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہم ان لوگوں کو خیرات دیتے تھے، اور وہ اپنی ضروریات زندگی خرید کے واپس چلے جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کے معاملے میں معاشرے کے کسی طبقے کو چھوڑا نہیں ہے، ہر ایک کے متعلق فرمایا کہ اس پہ خرچ کرو اور اس پہ خرچ کرو اور اس پہ خرچ کرو۔ اور پھر ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے دیکھو جو آدمی صدقہ نہ کر سکے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پہ درود بھیجے، اور آپ نے فرمایا مجھ پہ درود بھیجنا یہ صدقہ کے قائم مقام ہو جائے گا، اور تمہیں صدقہ کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا تمہیں درود شریف پڑھنے پر بھی ملے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے خاص الفاظ تلقین فرمائے، اور آپ نے کہا اگر تم صدقہ نہ کر سکو تو یہ پڑھا کرو، اور یہ کہو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک۔ اے اللہ رحمت نازل فرما اپنے بندے اور اپنے رسول ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اور اللہ دنیا میں جتنے بھی ایمان والے مرد اور عورتیں ہیں، جتنے بھی مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، اللہ سب پر رحمت نازل فرما۔ تو آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص یہ پڑھے گا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو آپ نے فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ کا قائم مقام ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مومن کا پیٹ خیر سے نہیں بھرتا حتیٰ کہ موت کی مٹی اسے بھر دیتی۔ تو اس لیے درود شریف کا خاص جملہ ارشاد فرمایا، اور کہا لوگوں یہ پڑھا کرو، یہ صدقے کا قائم مقام ہو جائے گا۔ اس پہ بحث ہوئی ہے کہ صدقہ افضل ہے یا یہ درود شریف کا پڑھنا افضل ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ موقع کے حساب سے ہے، شخص کے حساب سے ہے۔ غریب آدمی بیچارہ کہاں سے صدقہ کرے، وہ اس درود شریف کو پڑھے گا جب صحیح نیت سے، اور اس لیے کہ اللہ صدقہ کرنے کے لیے تو ہے نہیں، اور یہ پڑھتا ہوں تو یقیناً اس کے لیے صدقے سے بھی افضل اللہ اسے ثواب دے گا۔ اور ایک امیر آدمی ہے اس کے لیے صدقہ کرنا افضل ہے، اگرچہ وہ درود شریف یہ پڑھے گا تو اسے بھی ثواب ملے گا، لیکن اس کے لیے صدقہ کرنا افضل ہے کیونکہ اللہ نے اسے مال دیا ہے، اور غریبوں کی ضروریات اس درود شریف کے پڑھنے سے اس کے لیے کفایت نہیں کریں گی، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنا مال لوگوں پر خرچ کرے تاکہ لوگوں کو آسودگی اور راحت اور آرام ملے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور آپ نے کہا کہ مومن کا پیٹ خیر سے کبھی بھی نہیں بھرتا حتیٰ کہ قبر اس کا منتہا بن جاتی ہے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ مومن کا پیٹ خیر سے نہیں بھرتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، وہ علم کا متلاشی رہتا ہے۔
اور ہمیشہ علم کی جستجو میں رہتا ہے یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص علم کی جستجو میں رہے گا اس کی موت بھی ایمان پہ ہوگی، اور قبر میں پہنچ جائے گا تو قبر سے وہ جنت میں بھی چلا جائے گا۔ اس لیے علم حاصل کرنے میں کوئی چیز بھی نہ ہوتی تو بس اتنا کافی ہے کہ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے والے شخص کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، علم قبر کے عذاب سے روک دیتے۔ اس لیے ہمیشہ جس دین کے متعلق ایکٹیویٹی میں کسی بھی عمل میں شرکت کرنی ہو، تقریر سننی ہے، کہیں جانا ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، کچھ بھی ہے، آدمی ہمیشہ یہ سوچے کہ میرے علم میں کتنا اضافہ ہوا، میرے اعمال میں اس علم نے کیا تبدیلی پیدا کی۔ اصل چیز صحیح عقیدہ ہے، اور صحیح عقیدے کے بعد صحیح علم ہے، اور اس کے بعد صحیح عمل ہے، اور عمل میں بھی اخلاص۔ لیکن علم کو آپ دیکھیں تو صحیح عقیدہ خود بذات خود ایک علم ہی تو ہے کہ اگر کسی انسان کا عقیدہ ناجائز ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، تو اسے علم ہی نہیں ہے۔ مثلا اس کا اگر عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی کربلا میں شہادت اور یہ سب چیزیں بیکار تھیں، اور اس کا عقیدے میں یہ بات شامل ہو جائے کہ یہ حضرات جو تھے سارے کے سارے خطا کار تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس عقیدے کا انکار کرتا ہے جو اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ اہل سنہ یزید کو فاسق اور بعض ائمہ کافر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو برحق جانتے۔ یہ تو عقیدے کا ایک ٹکڑا ہے، ایک جز ہے۔ اس لیے جب علم آدمی حاصل کرتا ہے تو پھر اسے آہستہ آہستہ یہ احساس اور شعور پیدا ہوتا ہے کہ جانا وہاں چاہیے جہاں علم میں اضافہ ہوتا ہے، ان مجالس میں شرکت کرنی چاہیے جہاں علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور مشکل یہ پیش آ جاتی ہے کہ علم کی نشر کے لیے، علم کی ارشاد کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور بڑا کٹھن مرحلہ ہے، اور پھر چھانٹی کرنی پڑتی ہے کہ کون سی چیز مستند ہے جسے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ یہ تو نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پہ جو دیکھ لیا تو سارے کا سارا مستند ہے، اور وکی انسائکلوپیڈیا کوئی مستند چیز ہے۔ آپ اپنے پاس سے ایک جھوٹ لکھیں، اس آرٹیکل کو لکھیں اور وہ جھوٹ ڈال دیں، آپ وکی انسائکلوپیڈیا پہ آئندہ آ جائے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے بڑی تعریف کی اور کہا حضرت راستے میں اس سفر میں فلاں بستی جو ہے وہاں اللہ کا ایک بہت نیک بندہ ہے، بہت بڑا صوفی ہے اور صاحب علم ہے۔ تو اورنگزیب ایسے لوگوں سے ملنا بڑا اچھا سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا اچھا میرے پروگرام میں شامل کر لو، جب جائیں گے اس بستی میں تو رات کو ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دعا کی درخواست کریں گے۔ چلے گئے تو اورنگزیب جب گئے تو زمانہ دیکھا ہوا تھا، وہ دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ خانقاہ اور یہ سب چیزیں فراڈ ہیں۔ ملے تو اس نے بیان کرنا شروع کیا، اور جب بیان کرنا شروع کیا تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ خود منجھے ہوئے عالم دین تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، اور وہ سمجھ گئے کہ ہے کچھ بھی نہیں اور خام خواہ کی شہرت ہوئی ہے۔ اور اس نے جب تاریخ میں دخل دینا شروع کیا اور یہ کہا کہ آپ کے والد جو اکبر بادشاہ تھے اور آپ کے دادا جو شاہ جہان تھے اور آپ کے پھپھا جو بابر بادشاہ تھے، تو اورنگزیب مسکرائے اور انہوں نے کہا ماشاءاللہ در فن تاریخ شریف ہم دخل بیدار، ماشاءاللہ جناب والا کو تاریخ پہ بھی عبور حاصل۔ تو جو لوگ تھے جاہل لے کے گئے وہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ بادشاہ نے تعریف کیا آپ کی، کہ دیکھیے تاریخ میں آپ کو کتنا کمال حاصل ہے۔ بس یہی چیزیں ہوتی، وکی انسائکلوپیڈیا اور اس پہ دیکھا ہے انٹرنیٹ پہ، اور یہ چیزیں آ گئیں۔ وہ علم کے مستند ذرائع نہیں ہیں، علم کے مستند ذرائع کو تلاش کرنا، پھر اس علم کو بیان کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا اس حدیث کے آخر پہ کہ مومن کا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں خیر سے، تو یا تو مراد علم تھی
کہ علم سے وہ نہیں بھرتا، ہمیشہ اس جستجو میں رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیکھے، زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرے، تاکہ اس کے پاس اللہ کے پاس پہنچ کے ایک ذخیرہ پورا موجود ہو۔ اور یا خیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نیکی کے کام تھے کہ مومن ہمیشہ نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ علم نیکی پر ترغیب دیتا ہے۔ اور مصیبت یہ بھی بن جاتی ہے کہ بڑے بڑے اچھے لوگ جن کا شہرہ اور جن کا بڑا نام آپ سنیں گے، کل ملا جلا لیں تو 10 12 15 تقاریر ہوتی ہیں، مجمع چونکہ بدلتا رہتا ہے، سامعین بدلتے رہتے ہیں، تو اس لیے ہر جگہ وہ فٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر اب تو دور آ گیا وہ والا انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں، 12 15 تقاریر اگر آدمی ان کی سن لے تو پتہ چلتا ہے یہی باتیں ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ سامعین مختلف ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے ہر جگہ جو میری پذیرائی ہو رہی ہے تو لوگ بڑے خوش ہیں، پبلک میں بڑا کامیاب جا رہا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ حضرت پبلک میں کامیابی اس وقت ہے جب لوگ بدلتے رہیں گے آپ کے سامعین، ورنہ جو 10 12 15 20 بیانات سن لے گا وہ کہے گا یار ایک ہی بات ہے، بار بار وہی دہرائی جاتی ہے۔ تو اس طرح بھی وقت ضائع ہوتا، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ان مجالس میں جانا، وہاں جا کر وقت خرچ کرنا جہاں انسان کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملے، یہ ہے جو علم کا اضافہ ہے۔ اور علم کا اضافہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، وہ تو پھر قبر بھرتی۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ 2 آدمیوں کی طلب کبھی ختم نہیں ہوگی، ایک جسے چسکا پڑ جائے پیسہ جمع کرنے کا تو پھر پیسہ کتنا جمع کرے گا، پھر تو قارون وہ بھی تلاش میں تھا کہ اور پیسہ مل جائے اور چیزیں مل جائیں۔ اور فرمایا دوسرا جس کو علم کی لذت، علم کا چسکا لگ جائے، اس آدمی کا پیٹ بھی قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرتی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتایا ہے نا اور درود شریف کی تلقین فرمائی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صدقہ ہر آدمی کر نہیں سکتا، بتایا کہ یہ پڑھا کرو مجھ پہ، اچھا تم صدقہ نہیں کر سکتے تو اللہ سے درخواست کرو اور اللہ سے کہو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، فرمایا یہ تمہارے لیے صدقے کا قائم مقام ہو جائے گا۔ اللہ ہم سے کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اور ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجو۔ قرآن کریم نے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور بہت زیادہ کثرت سے پورا سلام پیش کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہاں پر صلاۃ کا لفظ جو ہے وہ علی کے صلہ کے ساتھ آیا ہے۔ یہ عربی گرامر کا ایک اصول ہے کہ جب صلاۃ کے بعد علی آئے تو اس کے 3 مطلب ہوتے ہیں عام طور پہ، وگرنہ صلاۃ کے اپنے تو 16-17 مطالب ہیں مختلف، وہ تو ایک لمبی بحث ہے، لیکن صلاۃ کے ساتھ جب علی کا لفظ آئے گا تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی محبت کے جذبات کے ساتھ کسی پر جھکے، ایک مطلب یہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ محبت کے ساتھ کسی کی تعریف کرے، اور تیسرا مطلب اس کے لیے دعا مانگنا۔ یہ تینوں مطالب میں سے اللہ نے جو فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، تو اللہ یقیناً دعا تو مانگتا نہیں، اللہ کس سے مانگے؟ غلط بات ہے، سوال ہی کوئی نہیں، لغو بات ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ 2 معنی رہ گئے کہ اللہ توجہ کرتا ہے، جھکتا ہے محبت کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ کے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے،
بہت تعلق خاطر ہے اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے خبردار جو کبھی تم نے ان کی بے حرمتی کی، خبردار جو کبھی تم نے انہیں کوئی تکلیف پہنچائی، ان اللہ محبت کے ساتھ جھکتا ہے۔ اور دوسرا مطلب اللہ محبت کے ساتھ تعریف کرتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ دونوں مطالب اللہ کے ساتھ، اور فرشتے وہاں تیسرا مطلب بھی آ جائے گا کہ فرشتے محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں، فرشتے محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور فرشتے محبت کے ساتھ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما۔ آئندہ انشاءاللہ اس آیت کی مزید تشریح عرض کریں گے۔